حسام کو ان تمام باتوں کی کچھ پرواہ نہیں تھی۔ اس کی نگاہ گملے پہ ٹکی تھی۔ اس نے کافی سوچ بچار کے بعد جان لیا تھا کہ ان کاسنی پھولوں کا رنگ بالکل وہی تھا۔ دورین نے آج جس رنگ کا دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا، لمحاتی تاخیر کے بعد وہ بھی دادی کے پیچھے ہی نکل آیا تھا۔ گلی میں آتے ہی اس کی نگاہ تیز رفتاری سے چلتی دورین پر پڑی۔ جانے ان قدموں کی آہٹوں کو یہ کیسا ہنر آتا تھا کہ وہ آواز دھڑکنوں سے الیتی تھی۔ تم نے آج پھر خالہ شہناز کا خرگوش چرا لیا ہے؟ اس نے مشکوک نگاہوں سے تاڑا کہ دورین کے دونوں ہاتھ چادر کے نیچے کچھ چھپائے ہوئے تھے۔ وہ ذرا سا خفت کا شکار ہوئی کہ وہ اکثر اسے بچپن کی حرکتیں یاد دلاتا رہتا تھا۔ چور ہوگے تم، اس نے ناک چڑھا کے جواب دیا۔ تو پھر کیا چھپا رکھا ہے؟ وہ اس کے رستے میں آیا۔ دورین نے چڑ کے اسے دیکھا۔ اس نارنجی سی شام میں اس کی سفید شرٹ چخچل سی ہو رہی تھی۔ وہ مسکراتا چہرہ اتنا برا بھی نہیں تھا۔ وہ چہرہ نظر ٹکا کے بھی دیکھا جا سکتا تھا، مگر اس نے تیزی سے نگاہ موڑی۔ تمہیں کیا پتا کہ جب شرفا کے ہاں مہمان آتے ہیں تو خاطر تواضع کا سامان کچن میں باپردہ ہی پہنچایا جاتا ہے۔ اس نے جانے کتنے وقتوں کی روایات یاد کرتے ہوئے اس قدر شاہانہ انداز میں کہا تھا کہ وہ بے ساختہ ہنسا۔ اللہ رے! وہ اس کے نازو انداز کو دلچسپی سے دیکھتے ہوئے کوئی شریر سا جواب دینے لگا تھا کہ اس کی توجہ ان کے گھر سے باہر آتی ماسی وچولن کی طرف مبذول ہوئی۔ حسام کی تشویش بھی بے ساختہ تھی۔ ہائے ماسی جی، واپس آئیے، میں تو چائے چولہے پر چڑھا کے دکان پر آئی تھی۔ دورین اس کے پیچھے لپکی۔ ارے معذرت بیٹا، اگلی بار آؤں گی تو 7 سموسے بھی کھاؤں گی۔ وہ یقیناً جلدی میں تھی کہ جواب دیتے دیتے چوک تک جا پہنچی۔ یہ فسادن ماسی یہاں کیوں آئی تھی؟ اور اگلی بار کیوں آئے گی؟ اس نے دونوں سوال خاصے تفتیشی انداز میں پوچھے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سلسلہ پنوں کے متعلق نہیں ہو سکتا۔ گھر کے ریمپ پر کھڑی دورین نے اسے تیکھی نظروں سے گھورا تو اس شخص کی آنکھوں میں تیرتی بے چینی نے اسے خوب شانت کیا۔ کیا مطلب کیوں آئی تھی؟ وہ تیوری چڑھا کے مخاطب ہوئی۔ کیا میں تمہیں دودھ پیتی بچی نظر آتی ہوں؟ وہ اسے تنگ کرنے کی غرض سے اس سے تگڑا جھوٹ بھی بول سکتی تھی، اور وہ صرف تنگ ہی نہیں ہوا تھا، اس کی اتراہٹ پر تڑپ کے رہ گیا تھا۔ تمہارا مطلب ہے کہ تمہارے رشتے کی بات چل رہی ہے؟ وہ ایک بے یقینی کے عالم میں تھا۔ وہ گھوم کے مسکرائی۔ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ اصل قصہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں نیم کے تینوں پیڑ اب شادی کے قابل ہو چکے ہیں۔ وہ بھنا کے بولی اور پیر پٹکتی ہوئی گھر میں گھس کے۔ وہ اس کے جواب پہ اچھا خاصا محفوظ ہوا اور بات سمجھنے کے بعد اپنے فلک شگاف کہے کو روک نہیں پایا تھا۔ صحن میں بیٹھی اس کی دادی اور نور چچی نے جان لیا تھا کہ دورین کے چہرے کا تناؤ شاید اسی کہے کا رد عمل تھا۔ دورین نے چائے کے برتن سمیٹتے ہوئے بالکل خاموش بیٹھی چچی پہ ایک گہری نگاہ ڈالی، پھر برتن اٹھا کے کچن کی جانب چل دی۔ وہ واپس آئی تو چچی ہنوز اسی حالت میں تھی۔ اس نے کرسی گھسیٹی اور جیسے ان کے کان میں گھسی۔ دادی تو سمجھو ہمارے پاؤں ہی پڑ گئی تھی۔ اب آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ دورین کے لہجے میں پنجرہ بند چڑیوں کی سی چہکار تھی کہ اب کیا ہوگا؟ چچی نے اپنی اینک درست کر کے ادھر ادھر دیکھا۔ فیصلہ کیسا؟ اب تو ہر حال میں شرکت ہوگی۔ انہوں نے آواز دھیمی ہی رکھی۔ اور چچا میاں؟ اس کی معصوم آنکھیں چوپٹ کھلی تھی۔ وہ آج کل اپنے سسرالیوں کی شادیاں بھگتا رہے ہیں، اور بالفرض یہاں ہوتے بھی تو اب میں ان کے لڑائی جھگڑوں سے نہیں ڈرتی۔ وہ اپنے گھر خوش اور ہم اپنے گھر خوش۔ وہ دورین کے تمام خدشات پہ مٹی ڈالتے ہوئے سرد لہجے میں بولی تو بے حد پرسکون تھی اور بے یقین سی بیٹھی۔ اس لڑکی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ خوش ہے تو خوشی کا اظہار کس طرح سے کرے۔ اس نے کرسی سے اٹھتے ہوئے ایک گھنی شاخ کو پکڑا، پھر اسے زور سے جھلا کر پرندوں کو نیم کے درخت سے چلتا کیا۔
تو بے شمار پروں کی ہلکی پھڑپھڑاہٹ نے ان کے صحن میں پھیلی خاموشی کو جیسے چونکا دیا تھا۔ تیسری بار تھی کہ وہ استری بن کر کے صحن میں آئی تھی، پھر سر اٹھا کر نیم کی گھنی شاخوں میں کچھ تلاشنے لگی تھی، مگر اس نئی نویلی بولی کا مالک پرندہ جانے کہاں چھپا بیٹھا تھا۔ اس کی اس حرکت پہ چارپائی پہ نیم دراز پنوں نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر اس سے مخاطب ہوا۔ 100 بار بھی دیکھو گی تو نیم کے درخت پہ نیم کے پتے ہی نظر آئیں گے، سونے کی ڈلیاں نہیں۔ وہ استہزاء سے ہنسا، جبکہ اپنا والیوم ہلکا ہی رکھا۔ وہ رات کو گھر آیا تو دروازہ دورین نے ہی کھولا تھا۔ پنوں کا سامنا ابھی تک اپنی ماں سے نہیں ہوا تھا، جو صحن سے ملحقہ واش روم میں ظہر کا وضو کر رہی تھی۔ مجھے سونے کی ڈلیاں چاہیے بھی نہیں، وہ خاصا تنگ کے بولی، اور نگاہ دوبارہ پتوں میں گھسائی۔ آج کل ہمارے درختوں پہ کوئی مسافر پرندہ آیا ہوا ہے جس کی بولی خوشگن ہے، اور ہا 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 ہا، پنوں جانے کیوں ہنسا تھا کہ اس کے بے ڈنگے قہقہے نے دورین کی خوبصورت کیفیات کا بیڑا غرق کیا۔ وہ اسے گھورتی رہ گئی۔ جب پردیسی پہ بھی ہماری ملاقات کھلے گی تو یہ باقی پرندوں کی مانند یہاں سے کوچ کر جائے گا۔ وہ ایک لمبی جمائی لیتے ہوئے بالکل چت لیٹ گیا۔ اللہ کسی انسان کو بے اوقات پیدا نہیں کرتا، انسان کی حرکتیں اسے بے اوقات کر دیتی ہیں۔ ہم کبھی ایک صاحب جائیداد خاندان کے مالک تھے۔ جب جائیداد ٹکڑا ٹکڑا ہو کے بک گئی تو سمجھو دنیاوی سوچ کے مطابق ہمارا وقار بھی انہی ٹکڑوں کے ساتھ بک گیا، ورنہ اللہ کے نزدیک تو آج بھی وہی بہترین ہے جو پرہیزگار ہے۔ وہ برآمدے کے ستون سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ وہ اسے کیسے سمجھاتی کہ جو گزر گیا اس پر کیسا ملال۔ شاید تم سچ کہہ رہی ہو۔ اس کی آواز غنودہ تھی، جیسے مارچ کی تیکھی ہوا اسے تھپکیاں دے رہی تھی۔ دورین نے اس سے نگاہ ہٹا کے زمین پر پڑے ان ڈبوں کو دیکھا، جن میں مختلف اقسام کے اچار تھے، جنہیں چچی قریبی مارکیٹس میں سپلائی کرتی تھی۔ کاش ان کا گھر بھی مردوں کی کمائی پر چلتا۔ اس کی ٹھنڈی آہیں اس وقت امان والا کی لائٹنگ کی طرح بجھی ہوئی تھی، جن کی چکا چوند نے رات کو اس کے اندر کسی تان سین کی روح پھونک دی تھی کہ اس نے صحن میں گھوم گھوم کے چچی اور دادی کے وقتوں تک کے سارے گیت گا لیے تھے۔ وہ دوسروں کی حیثیت اور رتبے سے حسد کا شکار نہیں تھی، مگر اسے اپنی حیثیت بھی نہیں بھولتی تھی کہ وہ بھی حسب نسب میں لاجواب تھی۔ ویسے پنو، میرے پاس ایک خبر ہے، شرط یہ ہے کہ تم اسے تحمل کے ساتھ سنو گے۔ وہ کچھ سوچتی ہوئی سرعت سے اس کی جانب آئی۔ پنو نے نیند میں غرق ہوتی آنکھیں پٹ سے کھولیں۔ اسے الہام سا ہوا کہ دورین کی خبر کا تعلق گڑیا کے حوالے سے تھا، لیکن اس ذکر کا ستارہ ابھی چمکا نہیں تھا کہ واش روم کا دروازہ کھٹ سے کھلا۔ گڑیا کو کمرے میں بند کر دینا، اس سے فون چھین لینا، اس پر کڑے پہرے لگائے رکھنا، یہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے اماں۔ شاہد نے ماں کے ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے نرمی سے سمجھایا۔ سکینہ نے اپنے امریکہ پلٹ بیٹے کو حیرت سے گھور کے اور آنکھیں پھاڑ کے دیکھا۔ تو کیا کروں؟ اسے کھلی چھوٹ دے دوں کہ وہ اس آوارہ پنو کے ساتھ گھر سے بھاگ جائے؟ اپنے اشتعال کنٹرول کرتے کرتے بھی ان کی آواز کئی جگہ سے پھٹ گئی تھی۔ گھر سے بھاگنے کی نوبت تب آئے گی جب ہم زبردستی کا فیصلہ اس پر مسلط کریں گے۔ ہمیں جو بھی فیصلہ کرنا ہے اس کے جذبات کو سمجھتے ہوئے کرنا ہے۔ پھر پنو نے نہ صرف اچھے خاندان سے ہے بلکہ پڑھا لکھا بھی ہے اماں، اور بیٹے کی ان باتوں نے اسے مشتعل کیا۔ وہ اس کی بات کاٹ کے گہری سیاہ ہوئی۔ تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ میں اپنی نادان بیٹی کے جذبات کو سر آنکھوں پہ رکھوں اور اس کنگلے آوارہ سے بیاہ دوں جسے تم تعلیم یافتہ اور اچھے خاندان کا کہہ رہے ہو؟ ارے میں کہتی ہوں، ذرا اس کے باپ دادا کے کرتوتوں پہ نظر تو ڈالو۔ کیا اس خاندان کا کوئی بھی بشر قابل اعتبار ہے؟ پنو کا باپ سسرالیوں کے ساز بجا کر 3 وقت کی روٹی کھاتا ہے، یا پھر سالے کی دکان پہ چاکری کرتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ گڑیا کا نصیب وہاں جڑ بھی جائے
تو اسے حالات کی سختی وہاں ٹکنے نہیں دے گی۔ اگر کبھی اسے وہاں عزت کی بھوک لاحق ہو گئی تو جمال کی بیوی کی طرح اپنی اولاد تک کو چھوڑ کے بھاگ آئے گی، اور اگر صرف پیٹ کی بھوک یاد رکھے گی تو نور کی طرح ساری زندگی اچار ڈالتی رہ جائے گی۔ یہ تمہاری امریکہ کی سوچیں یہاں کام بگاڑیں گی شاہد۔ جہاں تک گڑیا کے رشتے کی بات ہے تو سمجھو کہ اب طے ہونے ہی والا ہے۔ وہ بیٹے کو حیرت و پریشانی میں گم چھوڑ کے آرام سے چالیہ کو اترنے لگی۔ پنو کو ماں سے چھپنے کی جگہ تلاشنے کی ضرورت نہیں تھی، اب وہ بلا کا ڈھیٹ ہو چکا تھا۔ نور گیلی چپل کی شش شوں ٹش شوں کے ساز بجاتی اس کے سر پر پہنچی۔ میں پوچھتی ہوں پنو، تمہاری کوئی عزت ہے ابھی کہ نہیں؟ ان کا یہ انداز متاثر کن تھا کہ وہ غصے میں بھی آواز کا تحمل برقرار رکھتی تھی۔ اس نے سر اٹھا کے ماں کو یوں دیکھا جیسے صدیوں پہلے اس ایک لفظ عزت پہ سردار نپل اپنے گھر والوں کو متعجب سا ہو کے دیکھتا ہوگا۔ پھر اس نے ایک رنگ برنگی آہ بھر کے یک لفظی اقرار کیا، نہیں